کہ جب قربانی کی جائے جو حلال جانور ہیں ان پر چھری چلائی جائے تو صرف اور صرف اللہ کا نام لیا جائے گا۔ اللہ کے سوا ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام، آواز آئے، نہیں لیا جائے گا۔ جانور پر کسی کا نام لیا ہوا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ غوث پاک کا ہے، یہ خواجہ صاحب کا ہے، وہ لیا جا سکتا ہے۔ ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں لیا جائے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں غوث پاک کا کہہ دیا تو جائز نہیں، تو اپنا کہہ دیا تو پھر کیسے جائز ہوگا کہ یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ فلاں کی گائے ہے، یہ فلاں کا بکرا، تو وہ بھی تو غیر اللہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جانور پر کہہ دینا، نام لینا، یہ اور بات ہے۔ ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جا سکتا نہیں۔ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تم نے اللہ کے سوا کسی کا نام جانور پر بھی لیا تو وہ جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے، اللہ کے سوا کسی کا نام آ جائے، وہ جائز نہیں۔ تو میں نے آپ کو 1000 مرتبہ یہ بات سنائی ہے، پھر تو کوئی چیز بھی جائز نہیں رہتی۔ یہ مکان کس کا ہے؟ آپ نام لیں گے بندے کا، تو وہ بندہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ تو پھر جائز رہا، کیونکہ ان کا فتویٰ یہ ہے جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ جائز نہیں۔ تو پھر چیز حلال ہوئی، وہ نہ کسی کی بیوی بچے گی، نہ بچہ بچے گا، نہ کوئی اور بچے گا۔ کوئی دنیا کا سامان ہر ایک پر نام آتا ہے، تو یہ کہنا کہ جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام، ایسی بات نہیں۔ جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، حلال جانور ہے، اس کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا تو وہ جانور حلال، اونچی کہیے، یہ یاد کرنا ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ باقی رہی بات کہ جی کسی نے کہہ دیا کہ میں نے یہ گائے پالی ہے، میں 11ویں شریف کروں گا، اس وقت اس کو ذبح کروں گا، یہ غوث پاک کی گائے، تو اتنا کہنے سے جانور حرام ہوتا نہیں۔ کب حرام ہوگا؟ اس کو ذبح کرتے وقت اگر کسی اور کا نام لیا جائے گا۔ اور دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت کیا کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ کسی اور کا نام، ہم وہاں نبی کا نام نہیں لیتے تو ولی کا نام کہاں سے لیں گے؟ سمجھ آئی بات؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام آ جائے، تو میں نے یہ آپ کو سمجھا دیا، یہ ان کا ایسے ہی داؤ ہے، ورنہ ان کی کسی چیز پر بھی ان کا ہی نام ہے، جو بھی چیز ہے، تو پھر وہ کہاں سے حلال ہوئی؟ صرف جانوروں کے بارے میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کا تو کہنا ہے جس پر بھی اللہ کے سوا کسی کا نام، تو پھر سب چیزیں ان کی حرام ہو گئیں۔ تو یاد رہے، صرف جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ حلال رہتا نہیں۔ یہ قربانی ہر امت کے لیے اللہ نے رکھی، اللہ کو کوئی فائدہ اونچی سوچا جا سکتا بھی نہیں اس کے لیے کہ اس کو کوئی فائدہ یا نقصان، نہ اس کو گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کو خون پہنچتا ہے۔ اس کو پہنچتا ہے تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ گوشت بھی ہم کھاتے ہیں سارا، کھال بھی اگر رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ لیتے ہیں، سری پائے بھی رکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے تو صرف احراق الدم ہے کہ جانور کا خون بہا دینا، اسی کی دی ہوئی دولت سے اسی کے نام پر قربان کر دیا، ہمارا کیا گیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ قربانی ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، اور آپ ہر سال عید کے موقع پر یہ سنتے ہیں۔ اس مرتبہ پھر چونکہ یہ بیان آیا ہے تو دھیان سے سن لیں کہ قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔
کہ اللہ کے ہم قریب ہو جائیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ آپ دنیا میں کسی کا قرب حاصل کرنا ہو تو کیا کیا جتن کرتے ہو؟ اس کو کبھی کسی نے فتویٰ لگایا؟ کسی نے کبھی سوچا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں؟ جان لٹا دیتے ہیں۔ جن کے قرب سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے باوجود ان پر کیا کیا قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی راہ میں قربانی اصل کیا تھی؟ ذبح ولد، بیٹا ذبح کرنا، اصل چیز تو یہ تھی۔ حضرت ابراہیم کو کیا حکم ملا؟ بیٹا ذبح کرو، وہ تیار، بیٹا ذبح ہونے کو تیار۔ تو ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے اور ہم شکر کریں کہ بیٹے کا بدل جانور بنا دیا گیا، اس کا فدیہ جانور بنا دیا گیا۔ تو ہم شکر کرتے ہوئے خوشی سے قربانی کریں، اس میں تنگ دل نہ ہوں۔ وہ لوگ جو باتیں کر کے اعتراض کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی ان باتوں سے نہ ان کو فائدہ نہ کسی اور کو فائدہ۔ پھر اللہ کے حکم، نبی کے فرمان کے سامنے کوئی اپنی رائے پیش کرے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ نبی کے فرمان کے سامنے تو امام کا قول نہیں پیش کیا جاتا۔ یہ لوگ جو اپنی رائے بھگاڑتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو دین اللہ کا ہے، اس نے عطا کیا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام، نبی کے منہ پر خدا بولتا ہے۔ ہمیں اس طرح کے پروپیگنڈے میں آ کر کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو واضح رہے کہ قربانی ہر امت میں ہے اور یہ جذبہ اصل میں بنیادی چیز ہے۔ جانور تو آپ روز ذبح ہوتے ہیں، روز کھاتے ہیں، کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے، گوشت مہنگا ہو گیا کم کھانا کر دیا، لیکن یہ کہ روز کھاتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ تو وہ خاص طور پر آپ اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت بہت شوق سے کھاتے تھے کہ یہ جانور اللہ کے لیے قربان ہوا ہے، اس میں برکت بھی لذت بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ شفا بھی ہوتا ہے۔ تو یاد رہے قربانی ہر امت میں ہے، اور قربانی کے حوالے سے کوئی یہ کہے کہ نہیں میں پیسے دے دیتا ہوں، تو پیسے دینے سے قربانی نہیں ہوگی، قربانی کرنی ہوگی جس پر قربانی واجب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فرض نہیں ہے، جب فرض نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے ہیر پھیر کرنے ہیں انہیں شاید واجب کے بارے میں اہمیت نہیں معلوم کہ واجب آپ کے ذمے رہتا ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ آپ کے ذمے رہے گا۔ قیامت میں کیا کریں گے پھر وہ؟ یہ کوئی نفلی نہیں ہے، یہ واجب حکم ہے، لازمی کرنا ہے، نہیں کریں گے آپ کے رہے گا اس پر، تو پھر اس کا بدل اس دن کہاں سے لائیں گے؟ تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، یہ مالداروں پر رکھی ہے، ہر ایک پر تو رکھی بھی نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی رکھی ہے، ہر شخص پہ تو رکھی بھی نہیں ہے۔ تو وہ جہاں بھی مسلمان ہوگا اس کو کرنی ہوگی۔ بعض ملکوں میں جس طرح ہمارے ہاں سہولت ہے کہ ہم اپنے گھر کے سامنے گھر کے اندر قربانی کر لیتے ہیں، بعض ملکوں میں اجازت نہیں ہے۔ ان کے ہاں سلاٹر ہاؤس، جس کو مذبح خانہ کہتے ہیں لوگ، کہ وہاں پر جا کر ذبح ہوتے ہیں، وہ ایک ہی جگہ، اس کے علاوہ وہ نہیں کرنے دیتے۔ ایسے لوگ اگر کسی اپنے مثال کے طور پر وہ رہتے ہیں وہاں اور وہ دوسرے کسی اور علاقے میں قربانی کروا لیتے ہیں، یا تو غریب لوگوں کو جو ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں غریب ملکوں میں کرتے ہیں تاکہ وہاں کھانا مل جائے لوگوں کو، وہ اس طرح انتظام کرتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں کو کہہ دیتے ہیں کہ وطن میں کر لو، تو وہ بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل اجازت دینا ہے، قربانی اس کی طرف سے ہونی ہے، لیکن یہ دنیا بھر میں ہوتی ہے۔
اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تو یہ اس کا حکم ہے۔ نماز ہر جگہ پڑھی جاتی ہے تو قربانی بھی ہر جگہ کی جائے گی۔ قربانی کے لیے جگہ کی پابندی نہیں، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے ان ملکوں میں، ورنہ اور شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی زمین پر یا اس کے جہاں اجازت نہیں ہے یا خراب ہو رہا ہے کچھ وہاں کریں، لیکن اس سے مراد ہے پوری دنیا میں ہوگی۔ حج کی قربانی اور ہے اور حج کا دم اور ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اور وہ لوگ جو جانتے ہیں مسائل کو، ان کو معلوم ہے ایک صاحب نصاب ہونے پر قربانی ہے اور ایک کوئی غلطی کی ہے اس کا آپ دم دے رہے ہیں، جس کو جرمانہ کہہ لیں یا جرم کیا ہے تو اس کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہ اور ہے۔ قربانی اصل میں نے آپ سے کہا نا، یہ آپ کا جذبہ ہے۔ اللہ کے لیے آپ کے اندر کتنی محبت ہے۔ رب نے زندگی دی ہے، جان دی ہے، مال دیا ہے، تو اس رب کے لیے قربان کرنے کا جذبہ ہے یا نہیں ہے، اصل یہ چیز ہے۔ جو لوگ بہت عمدہ جانور لیتے ہیں، بہت مہنگا لیتے ہیں، خوش دلی سے کرتے ہیں، ان کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ دکھاوا مقصد نہ ہو، مقصد یہ ہے کہ خوش دلی سے اچھا جانور، مہنگے سے مہنگا جانور لے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اس کی راہ میں قربانی کروں، اچھی کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرماتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں محبت والے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے۔ اللہ توفیق دے، آپ کے پاس مال ہے اپنی طرف سے بھی کریں، جو آپ پر لازم ہے، زیادہ ہے ان کی طرف سے بھی کریں، آپ کو ثواب ملے گا۔ گھر کے ہر فرد، یہاں تک کہ چھوٹے بچے کی طرف سے بھی آپ کریں، آپ کے لیے ثواب ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو خوش دلی سے کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں بھی قربانی کرتے تھے۔ جب حج پر تشریف لائے تو آپ نے 100 جانور ذبح فرمائے۔ کتنے؟ پورے 100 جانور، 63 خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی حضرت علی سے فرمایا کہ وہ چھری چلائیں۔ اور کتابوں میں موجود جس جانور کو ذبح کرنا چاہتے وہ خود آ کے لیٹ جاتا تھا کہ اللہ کے حبیب مجھ پر چھری چلائیں۔ ان جانوروں کو بھی یہ پتا تھا کہ کون قربان کر رہا ہے، اندازہ کیا جائے۔